بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ 190 ملین پاؤنڈ اس میں بریت کی درخواست، اس کے اوپر فیصلہ محفوظ جو کہ آج شاید سنا دیا جائے۔ کل اس کے اوپر ساری دلیلیں سارے وکیلوں نے اپنی پوری کر لی تھی اور نیب نے پرزور اس کے اوپر اپنے دلائل دی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اس چورنی کو آزاد نہیں کرنا۔ بہرحال آج فیصلہ آئے گا۔ حکومت میں الگ حکومتیں بن گئی ہیں، ملک کے اندر الگ حکومت ودن اسٹیٹ بن گئی ہیں۔ ملک میں کوشش کر رہے ہیں لوگ، ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں بنیں گی۔ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پورا ملک آئین اور قانون کو دیکھ رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں سے ایسے فیصلے آتے ہیں جو کہ نہ تو پاکستان کے لیے بہتر ہوتے ہیں، نہ آئین کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہاں پہ صرف یہ جو کالے بھون بیٹھے ہوئے ہیں، کالے پون کافی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں، کافی گڑبڑ کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر اس وقت چڑھائیاں کس کس سائڈ سے، یہ بھی غور کیجیے گا۔ اس وقت جو فارن فنڈڈ جو فتنے ہیں، وہ کوئٹہ اور یہ بلوچستان اور یہ جو کے پی کے، یہ ساری سائڈوں پہ وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک بندہ یاد ہوگا، آپ کو میں نے جیسے بتاتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف چلتا ہے، وہ ہمارے لیے دگڑ دگڑ ہوتا ہے۔ میں آج بھی آپ کے لیے ایک دگڑ لے کے آیا ہوں، یہ چیک کریں۔ یہ وہ دگڑ دگڑ ہے، بیرسٹر سیف اس کا نام ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں مشرف نے چونکہ آئین پامال کیا تھا، بہت سارے سال بیٹھا رہا تھا، یہ اس وقت اس کے ساتھ تھا۔ مشرف نے ایک بات کہی تھی کہ میں چلا بھی جاؤں گا، دیکھنا میرے جو جنرلز ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ آج ہم جو بھگت رہے ہیں وہی مشرف کے جنرلز جو وہ بتا کے گیا تھا، انہی کو بھگت رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف جس نے علی من گنڈا پور کے اوپر کچھ باتیں کی ہیں، وہ بھی قابل اعتراض باتیں ہیں، بلکہ باتیں کی اس نے دھمکیاں لگائی ہیں، اس نے بہت کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو کہ جیسے گنڈا پور کو نہیں کہنی چاہیے تھی جو اس نے کہی، ویسے ہی اس کو بھی نہیں کہنی چاہیے تھی جو اس نے کہی۔ ایز اے پاکستانی یہ باتیں کرنی میرے خیال میں بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے گنڈا پور کی زبان تو سن لی تھی، وہ تو آپ کو یاد ہی ہے۔ اب اس بندے نے جو کہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے شروع سے، ہر وقت آئین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ہر وقت پاکستان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یہ کھلے عام کہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا بیان کس نے کہا، طالبان سے جو بات کرنی ہے میرے تھرو کریں، میں مطلب اپنے آپ کو ان کا ترجمان کہہ رہا ہے۔ جو بندہ پاکستان کے خلاف خوارج کے ساتھ ان کا نمائندہ ہے، جب وہ اپنے آپ کو نمائندہ ڈکلیئر کر لے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو اس کو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اب اس نے کہہ دیا، دھمکی لگائی ہے، اس نے کہا جی آپ یہ نوٹس وغیرہ نہ سرو کریں، یہ سارے کام نہ کریں، آپ سیدھا اس کو ریسٹ کریں۔ مطلب کیا کہ ریسٹ کر کے دکھائیں، جیسے وہ کہتا تھا نا عمران خان کو پکڑ کے دکھائیں، اب اس کو ہاتھ لگا کے دکھائیں، اب اس کو اندر رکھ کے دکھائیں، اب اس کو ایسے کر کے دکھائیں۔ یہ ساری باتیں وہی چل رہی ہیں، وہی لوگ ہیں اور وہی کام ہو رہا ہے۔ بیرسٹر سیف اس کو میرے خیال میں تو بہت دیر پہلے جب یہ مشرف کے لیے جو باتیں کر رہا تھا، وہ قابل اعتراض باتیں، ملک کے خلاف باتیں، یہ ٹولہ ہے، اس کو میرے خیال میں اسی وقت اریسٹ کر لینا چاہیے تھا۔ مولانا نے جو بات ہم رات کل بھی ہم نے کی تھی، مولانا مان گئے ہیں کہ میں ملک کے ساتھ چلوں گا، ملک کے آئین کے ساتھ چلوں گا، کسی انتشاری ٹولے کا حصہ نہیں بنوں گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے، جیسی بھی اسمبلی ہے، انہوں نے جو لفظ گئے ہیں وہ آپ نے سنے، بڑے مزیدار ہے کہ بھی فارم 45 کی ہو، 47 کی ہو، جو بھی حکومت ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ بھی باتیں آپ نے کل سن لی تھی۔ مولانا کے جو ہی مولانا نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تب سے ایک وہ کہتے ہیں بچال سا آ گیا۔ بچال کیسا ہے؟ آپ کو پتا کہ بہت سارے لوگ کے پی کے کی اسمبلی میں وہ مولانا کے بھی تھے۔ جب مولانا صاحب اگر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو دوستو نمبر آف گیم جو پارلیمنٹ کی ہے وہ اپ ڈاؤن ہو جائے گا نا کے پی کے کی۔ اس کے اوپر جو کے پی کے کا ہمارا گورنر ہے کنڈی صاحب، انہوں نے سمپل سی بات کہی ہے، کوئی ایسی بات خطرناک تو نہیں کہی۔ اس نے کہا جی آپ عدم اعتماد ہم لا رہے ہیں، یا آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ پہلے اس کو کہنا ہوتا ہے کہ بھی آپ اعتماد کا ووٹ لے لو، تو اس کو لینا چاہیے، یہ ایک آئینی تقاضا ہے۔ جب اگر وہ پھر بھی نہ لے عمران خان کی طرح،
تو پھر عدم اعتماد آتی ہے، جیسے عمران خان کے خلاف آئی تھی۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست سے لڑ رہے ہیں اور لڑ لیں گے۔ ریاست کی شرافت ہے یا حکمت عملی ہے، یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا۔ یہ پاکستان ہے، اور پاکستان نے اپنی محنت کی ہے، اتنا عرصہ اپنے زخم کھائے ہیں، زخموں کے باوجود پاکستان چلا ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں پاکستان دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے۔ وہ اس طرح امیر ترین ملک ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ادھر بہت ساری ترقی نہیں ہوئی، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو زخم کون کون سے لگے۔ ایسے زخم دنیا کے کسی ایک ملک کو ایک زخم ہی لگ جاتا تو آج اس ملک کا کیا اشر ہوتا۔ آپ کبھی یہ سوچ کے دیکھیں کہ اتنے زخم کھا کے اور مسلسل دشمن باہر سے ہونا، تو کوئی بھی ایک گھر بھی ہو، ایک گھر میں ایک آدمی بھی رہتا ہو، باہر سے حملہ ہو تو وہ پھر بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو پاکستان ہمارا ایسا گھر ہے جس کے اندر سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں دگڑ تو پاکستان کو اندر سے بھی زخم لگتے ہیں، باہر سے بھی لگتی ہیں، جو بھی آتا ہے وہ کھاتا بھی ہے، اس کے خزانے بھی لوٹ لیے جاتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ آپ کے سامنے پڑے ہیں، توشہ خانہ کیسز آپ کے سامنے پڑے ہیں، گوگی پنکی آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ کے سامنے پتہ نہیں کتنی ایک لمبی سٹوری ہے، ماشاء اللہ اس میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، پلاٹس کیسے جاتے رہے ہیں، زمینیں کیسے الاٹ ہو گئیں، باہر کیسے کس بندے کے کتنے پیسے پڑے ہوئے وہ آپ سنتے ہیں، وہ سارے کس کے پیسے ہیں؟ وہ پاکستان کے پیسے ہیں۔ اتنا لوٹ کھسوٹ دنیا میں کسی ملک کے ساتھ کریں، اس کا کیا اشر ہو؟ یہاں سے آپ اندازہ کریں، اگر یہ لوٹ کھسوٹ اس کو مخلص لوگ ملے، اس میں غدار پیدا نہ ہو، اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس کو لوٹا نہ جائے، اس کو تکلیفیں نہ پہنچائی جائے، تو دشمن کا اندازہ پھر ٹھیک ہوا نا کہ یہ ملک آج کدھر ہوتا پھر، جو اتنے زخموں، اتنی انویسٹمنٹ، اتنی بربادی کے لیے سامان پیدا کرنے والے لوگوں کے باوجود سروائیو کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کو وقت ڈال کے بیٹھا ہوا جو ملک، اس پہ کبھی فخر بھی کر لیا کرے نا۔ بہرحال سوالات، ایک سوال حل کرتا ہے پاکستان، دوسرا سوال آ گیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ کوئی ایک سائڈ پہ کروٹ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، ویس لگا رہی جس کی کل میں نے ذکر کیا، جس نے خوشخبری سنائی تھی، اس نے کہا جی کوئی بہت بڑی خوشخبری میں سناؤں گا کہ جو ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے کرائے کے بجلی گھروں کے ساتھ۔ کرائے کے بجلی گھر، سب سے پہلے یہ بات ہے ان کو لگانا کوئی جرم نہیں تھا، وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند تھے، کیونکہ ہم نے سی پیک لینا تھا، انڈسٹری آنی تھی۔ اگر وہ انڈسٹری آنی تھی، وہ رک گئی، سی پیک رک گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو کرائے کے بجلی گھر غلط تھے۔ کرائے کے بجلی گھر ٹھیک تھے، وہ ٹیمپریری کچھ عرصے کے لیے تھے، اس کے بعد ہم نے اپنی بجلی کے اوپر عبور حاصل کرنا تھا، سب کچھ کرنا تھا، ہمارا وہ کاروبار رک گیا، وہ وہاں پہ سٹاپ ہو گیا۔ تو اب یہ ان سے کچھ ڈیل وغیرہ ہو رہی ہے، کچھ لے دے کر کے کچھ، کیونکہ پاکستان کا قرضہ ان کا بھی بہت چڑھ گیا ہوا ہے، ہم پیسے دیتے نہیں رہے، پچھلی حکومتیں دیتی نہیں رہی، کوئی ان سے معاہدے بھی وہ ری شفل نہیں کرتے رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سرکمسٹانسز چینج ہو جائے تو اس کے مطابق معاہدے بھی چینج کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ نہیں کسی نے کیے، کسی کو احساس ہی نہیں تھا، بلکہ خود دھکیلنا چاہ رہے تھے۔ سب سے بڑا نقصان جو پاکستان کو پہنچا ہے وہ کس وجہ سے پہنچا ہے؟ وہ ایک ہی وجہ سے پہنچا، اس میں جج اور جنرلز، اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ خوشخبری یہ پاکستان کو ملی جس دن فیض امیر گرفتار ہوا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ فیض امیر اکیلا ہی گرفتار ہو گیا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ فوج کا ایک اپنا سسٹم ہے، بہت ساری چیزیں دنیا کی ہر فوج ہر بلد نہیں بتاتی، اس فوج کے اپنے کچھ سیکرٹ بھی ہوتے ہیں، اپنا کچھ سسٹم بھی ہوتا ہے، اپنا نظام ہوتا ہے۔ اس فوج کا بھی اپنا ایک نظام ہے، ایک رسپیکٹ ہے، ایک عزت ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ پاک وردیوں میں ناپاک گھس بیٹھی ہے آگے، جنہوں نے پیسہ، فارن فنڈ جو پیچھے سے آ رہے تھے، فنڈز آ رہے تھے، ان فنڈز کے اوپر اپنے ملک کی محب وطنی بیچ دی اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ ان میں سے جب ایک آئس بریک ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں فیض امید اکیلا گرفت؟ نہیں، فیض امید کے ساتھ کافی سارے لوگ اس وقت شکنجے کے اندر ہیں، کچھ شکنجے میں سے گزر چکے ہیں، کچھ ابھی گزر رہے ہیں۔ یہی ایک فرق تھا، یہی ایک چیز کی ضرورت تھی جو پاکستان کو چاہیے تھی۔ پاکستان کا کوئی قانون، کوئی بھی مسئلہ چلتا تھا، وہ آگے وردی دیکھ کے گر جاتا تھا۔ یہ اللہ پاک کا شکر ہے، وہ بھی چل پڑا ہے۔ اب 190 ملین وہ بھی آپ نے
غور کر لیا ہے، وہ بجلی گھروں کا بھی، کرائے کے بجلی گھروں کا بھی آپ نے غور کر لیا ہے، پاکستان کی دشمن جو اپنا ایم رکھتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب صرف ایک سوال ہے آخر پہ، سوال یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور کو کل سے وہ وارنٹ گرفتاری بھی بچا دی ہے، طالبان بھی بول پڑے اس کے حق میں، طالبان مطلب ہے بیرسٹر سیف بولا ہے تو وہ طالبان ہی ہے نا، وہ بھی بول پڑے، بی ایل اے بھی بولا آپ کے سامنے ہی، وہ مارنگ بلوچ بھی فل پیٹرول بھروا کے آئی ہوئی ہے، اور بھی صرف آپ کو دیکھنے میں ایک شکل نظر آ رہی تھی، اس ایک شکل کے پیچھے بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، ایک مہرے کے پیچھے بہت سارے مہرے جوڑ کے اس کے اوپر وہ مہرا رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ ٹی وی پہ دیکھ کے کچھ باتیں، خبر سن کے اتنا پتہ نہیں چلتا جو اس کی تہ کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، جو بھی حافظ صاحب ہو کوئی بھی ہو، سمپل میں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاکستان کی بہتری کے لیے تکلیف اٹھائے، پاکستان کے لیے خود کو تکلیف میں ڈالے، پاکستان کے لیے خود لڑ جائے سب سے، اللہ پاک اس کی حفاظت کرے اور اس کی مدد کرے، اور جو بھی پاکستان کے لیے مخالف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اللہ پاک اس کو نصف و نبود کرے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ملتے رہیں گے کسی اور گپ شپ میں۔ اللہ حافظ۔